یعنی حضرت علامہ شاہ عبد المصطفیٰ رضوی صاحب اللہ کہ حضرت میک پرتاش تشریف لائے. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی صداؤں میں کریں اور ذکر کی نیت سے بلند آواز سے نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، عرس تاج الشریعہ، عرس تاج الشریعہ، عرس تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت سکون کے ساتھ جو کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ بیٹھ جائیں. بیچ میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں. اس بات کا خیال رکھیں جو لوگ ویڈیو وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں کیمرے کا وہ آواز ریکارڈ کریں، کیمرے کا استعمال بالکل بھی نہ کریں. ممبر نور پہ تشریف فرما حضرات علماء اہل سنت سرکار تاج الشریعہ کے عرس پاک میں آنے والے محترم برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سرکار تاج الشریعہ کے چھٹے سالانہ عرس پاک میں ہماری جماعت کے کچھ نوجوان بچے اپنے ہاتھوں میں یہ بینر لے کر آئے ہیں. ان کی دل کی تمنا اور آرزو یہ ہے کہ قبلہ اول آزاد ہو. حضور قطب عالم سرکار مفتی اعظم نے بہت پہلے کہا تھا تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد. الہی نکلے یہ نظری بلا مدینے سے. کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ آج قبلہ اول آزاد کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ قبلہ اول کے سلسلے میں یہ ناپاک حرکتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ نظریوں کا حجاز مقدس میں غلبہ اور تسلط ہے. نظریوں نے حجاز مقدس میں وہ کام کیے ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے، اللہ کے رسول نے روکا ہے. اس لیے آپ قبلہ اول کی بازیابی کے لیے دعا کیجیے اور ضرور کیجیے، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دعا مانگیے کہ میرے مولا حجاز مقدس سے وہابیوں دیوبندیوں کی حکومت ختم ہو، اور جو حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں وہ وہابیوں اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. کون نہیں جانتا ہے آج عرب میں جہاں شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، جہاں شراب نالیوں میں بہائی گئی، وہاں شراب خانے کھولے جا رہے ہیں اور شراب کی بوتلوں کے ڈھکن پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا جا رہا ہے. ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں. قبلہ اول کے لیے آپ احتجاج کیجئے، ضرور کیجئے، مگر ان نظر کے خبیثوں کے لیے بھی آپ کو احتجاج کرنا چاہیے. اور حضور مفتی اعظم کی زبان میں کم سے کم ایک تو بینر ہی صحیح آپ لے کے آئے ہوتے اور آپ نے یہ کہا ہوتا تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نصیب بلا مدینہ. دعا کیجیے اللہ تبارک تعالیٰ قبلہ اول حرمین طیبین اور پوری دنیا کی ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے. زور سے کہہ دیجیے آمین. آمین. سب مل کے کہہ دیجیے آمین. آمین. آقا نامدار کی بارگاہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی
یا رسول اللہ، امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مجدد ملت ماضیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیر سے جل جائے بے دلوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ اور حضور سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں، تیرے حبیب تاج الشریعہ فرماتے ہیں نبی سے جو بے گانا اسے دل سے جدا کر دو، نبی سے جو بے گانا اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دو، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اولاد اور اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤ۔ یہی تو سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا خیر سے کہا، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا خیر سے کہا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور میرے پیر و مرشد شیر بیٹے سنت کہتے ہیں، تیرے شیر بیٹے سنت کہتے ہیں کہ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ اس لیے ان سے تاج الشریعہ میں آنے والوں، حضور تاج الشریعہ کی زندگی آپ دیکھیں، سرکار مفتی اعظم کی زندگی آپ دیکھیں، ہمارے ان بزرگوں کے یہاں مسلمان تو جاتے ہی تھے، غیر مسلم بھی ہزاروں کی تعداد میں حاضر ہوتے تھے، اپنے دکھ درد کو بیان کرتے تھے، تعویذ ملتی تھی، انہیں شفا مل جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے جب سرکار مفتی اعظم کا وصال ہوا تو بریلی شریف کے جس گلی میں آپ نکل جاتے آپ کو یہ نظر آتا کہ غیر مسلموں نے کڑھائیاں چڑھا رکھی ہے، پوریاں چھانی جا رہی ہے، مفتی اعظم کے جنازے میں آنے والوں کو پیٹ بھر کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، سرکار تاج الشریعہ کا وصال ہوا تو کوئی دی بریلی شریف کے خالی مسلمان ہی نہیں، غیر مسلموں نے کہا آج ہماری بریلی سونی ہو گئی ہے، ہمارے بریلی کی شان چلی گئی ہے، ہمارے بریلی کی آن چلی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ والوں کی ذات ایک گلاب کے پھول کی طرح ہوتی ہے، گلاب کے پھول کے پاس جو بھی جاتا ہے اس کی مشابہ جا معطر ہو جاتی ہے۔ مگر سن لو غیر مسلموں کو تو تعویذیں دی جاتی تھی، ان کی حاجت روائی کی جاتی تھی، مگر جو نبی کے غدار ہیں، نبی کے دشمن ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نبی کے صحابہ کی خصلت کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں، آپس میں رحم دل ہوتے ہیں۔ اور اسی کی ترجمانی سرکار مفتی اعظم کے شہزادے حضرت سیدنا تاج الشریعہ نے فرمایا نبی سے جو بے گانا اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دو۔ آئیے میں آپ کو کچھ واقعات سناتا ہوں، یہ سرکار اعلیٰ حضرت ہے، محلہ سوداگران ہے، اپنے کاسانے اقدس میں آپ آرام کر رہے ہیں، ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے، انہوں نے کہا حضور حیدرآباد تکل سے ایک رافضی آپ کی شہرت سن کر آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، آپ اس سے گفتگو فرما لے، آپ اس سے بات کر لے۔ ابھی یہ کہی رہے تھے وہ پہنچ گیا، سرکار اعلیٰ حضرت نے کروٹ بدل لی، وہ بہت دیر تک کھڑا رہ گیا مگر اعلیٰ حضرت نے اس کی طرف رخ نہیں کیا، وہ خائب و حاصل ہو کر وہاں سے واپس چلا گیا۔ آپ کہو گے اعلیٰ حضرت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جنہوں نے آ کے خبر دی تھی انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ اگر جو جملے بول دیتے تو اس سے کیا حرج تھا؟ تو حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے بزرگوں نے مجھ کو یہی
सिखाया है। आला हजरत ने फरमाया कि हजरत सैयदना उमर फारूक आजम एक मरतबा सरकार के दरबार से निकले, जा रहे थे अपने घर की तरफ, एक आदमी मिल गया, उसने भूख की शिकायत की, साथ चलने का इशारा किया, घर पहुंचे, खादिम से कहा दस्तरखान बिछाओ, दस्तरखान बिछाया गया, क्या खाना लगा दो, खाना लगा दिया गया, वो खाने लगा। उसकी जबान पर मदीने वाले आका की तौहीद के कुछ जुमले और शरीयत के खिलाफ कोई बात निकली, हजरत उमर का तेवर बदल गया। उन्होंने खादिम से फरमाया दस्तरखान उठा लो, खाना हटा दो, और इसको भाग के देखे मेरे दरवाजे से भगा दो। गोया सरकार आला हजरत ने बता दिया, नबी से जो होगा ना उसे दिल से जुदा कर दो, नबी से जो होगा ना उसे दिल से जुदा कर दो, पिता माता बिरादर मानो जानो उन पर फिदा कर दो। अभी हमारे दिल्ली के एक आलिम दीन ने बहुत अच्छी बात बताई, हम लोगों ने ये तय कर लिया है जिस शादी में नाच गाना बाजा होगा उसमें निकाह नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा सा अगर इतना और बढ़ा देते तो सोने में सुहागा हो जाता। जो अपने बेटे या बेटी की शादी किसी गुस्ताखे रसूल से करे, किसी वहाबी को बंदी से करे, तो हम न तो उसके यहाँ शादी में शरीक होंगे, न उसके यहाँ बारात में जाएंगे, न उसके यहाँ खाना खाएंगे। इसलिए कि मदीने के आका ने फरमाया ये बदमज़हब अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो इनसे बात न करो, इनके साथ खाना न खाओ, इनके साथ पानी न पियो, इनके पीछे नमाज न पढ़ो, इन्हें अपने पीछे न खड़ा करो। और ये हुक्म आम लोगों ही के लिए नहीं बल्कि उलमा के लिए भी है। सुन लो, सरकार आला हजरत फरमाते हैं रद्द वहाबिया कारगाह रिसालत का एक मखसूस अतिया है जिसमें सरकार की नजरें इनायत होती है, वही सरकार के दुश्मनों का रद्द करता है, वही सरकार के दुश्मनों का रद्द सुनता है, वही सरकार के दुश्मनों का रद्द पसंद करता है। अपने दुश्मन की बुराई हर कोई बर्दाश्त कर लेता है, मगर मदीने वाले आका के दुश्मन की अगर बात आ जाए तो लोग तावीलें करने लगते हैं, लोग बहाने बनाने लगते हैं, लोग कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुन लो मेरे पीरो मुर्शिद शेरे में से सुनना चाह रहे हैं। एक सीआईडी मिल गया, पूछा आपका नाम क्या है, फरमाया हस्मत अली। आपके बाप का नाम क्या है, फरमाया नवाब अली। पूछा आपका पेशा क्या है, फरमाया रद्दे वहाबिया। कहा इसका कारखाना कहाँ है, फरमाया बरेली शरीफ। कहाँ है ये कारखाना, अरे जोर से बोलो कहाँ है। तो आप मुझसे ताजुल शरिया में आए हो, कितने लोगों के दिल में सरकार ताजुल शरिया की मोहब्बत है, हाथ उठाइए, उठाए रहिएगा। अब नबी का दुश्मन, नबी का गद्दार, नबी की तौहीद करने वाला अगर किसी शादी ब्याह में हो या दरवाजे पर आ जाए तो उसको चाय तो नहीं पिलाओगे, खाना तो नहीं खिलाओगे, उसके यहाँ शादी ब्याह तो नहीं करोगे, उसे रिश्ता नाता तो नहीं करोगे, उसे मेल जोल तो नहीं रखोगे। नबी से जो होगा ना उसे दिल से जुदा कर दो, पितर माता बिरादर मानो जानो पर फिदा कर। यही बरेली शरीफ है, रामपुर के एक नवाब साहब, और वो नवाब भी कैसे है, उन्होंने रामपुर में अपने लिए अलग एक रेलवे का स्टेशन बनवाया था, 4 डिब्बे की रेलगाड़ी बनवाई थी। जहाँ कहीं जाना होता अपनी गाड़ी में बैठते पूछिए और उसी से सफर करते थे। जब आला हजरत के इल्म फजल का उन्होंने शोहरा सुना तो उनके दिल में ये ख्वाहिश हुई कि हम भी चले और चल के आला हजरत से मुलाकात करें। अब उन्हें ये एहसास था कि आला हजरत हमसे मिलेंगे नहीं, तो उन्होंने महाराजा शरीफ के एक बुजुर्ग से सिफारिशी खत लिखाया, काफी तोहफे तहाइफ दिए और आला हजरत के दरबार में भेजा कि नवाब साहब आ गए हैं, बरेली स्टेशन पे उनकी स्पेशल गाड़ी पहुंच गई है, आप उनसे जाके मुलाकात कर लीजिए या कम से कम आप उन्हें इजाजत दे दीजिए
ہے کہ نواب کو بلایا جائے، یا فقیر نوابوں کے آداب سے واقف ہے کہ ان کے دربار میں جائے، ہمیں کسی بد مذہب، کسی بے دین یا کسی شریعت کے خلاف کام کرنے والے سب سے نہ کل ملا تھا، نہ آج ملا ہو، نہ آئندہ کل ملوں گا۔ نبی سے جو ہوتے گا نا اسے دل سے جدا کر دو، نبی سے جو ہوتے گا نا اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر مالو جانو ان پر فدا کرنا۔ کون نہیں جانتا ہے، بنگلور سے چل کے ایک صاحب آئے تھے، دیوبند گئے، ان لوگوں نے خیر مقدم کیا، ندوہ گئے، ان لوگوں نے استقبال کیا، کافی انعام و اکرام انہیں ملا، انہوں نے بھی انعام و اکرام دیا، مگر قوم نے کہا جب تک بریلی والے نہیں مانیں گے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ ابو بریلی شریف آئے، سرکار تاج الشریعہ سے لوگوں نے جا کے کہا کہ بنگلور سے ایک صاحب آئے ہیں، ان کے ساتھ میں شاسن کے لوگ بھی ہیں، پرشاسن کے لوگ بھی ہیں، آپ موقع دے دیجئے، 2 منٹ کے لیے آپ کا درشن کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا جس کی نیت میں کھوٹ ہو، جس کے ارادے میں کھوٹ ہو، آخر رضا اس کو اپنے دربار میں آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ خادموں سے فرمایا جاؤ گلی کا دروازہ بند کر دو اور وہیں کھڑے ہو جاؤ، اس سے کہہ دو آخر رضا کے یہاں آنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ لوگوں نے جب وہاں جانے سے منع کر دیا تو کہا چلو ٹھیک ہے، اگر وہاں نہیں جا سکتے تو کم سے کم جامعۃ الرضا میں چلے، بدرہ پور میں چل کر جامعۃ الرضا کو دیکھ لے۔ حضور قائد ملت، ان کے رگوں میں اعلیٰ حضرت کا خون ہے، مفتی اعظم کا خون ہے، تاج الشریعہ کا خون ہے، انہوں نے جامعۃ الرضا میں خون کر دیا، گیٹ پہ تالا ڈال دیا جائے اور کسی بھی شریعت کے خلاف وہ منصوبہ لے کر آنے والے کو جامعۃ الرضا میں آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں دبئی میں تھا، دبئی میں ایک سونے کے بہت بڑے تاجر ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجیے کھرب پتی ہے، دبئی میں ان کے ٹکر کا کوئی سونے کا تاجر نہیں ہے۔ جس سال میں گیا تھا 40 دن تک انہوں نے میلہ لگایا تھا، روزانہ 1 کلو سونا وہ انعام میں بانٹا کرتے تھے۔ ان کا اعلان تھا دن بھر سونا خریدو، پرچی نکلے گی اور جس کے نام پر پرچی نکلے اس کو 1 کلو سونا مفت میں دیا جائے گا۔ 1 کلو سونا انہیں مفت میں دیا جاتا تھا، وہ 1 کلو سونا بانٹتے تھے۔ مگر سرکار تاج الشریعہ کے مرید تھے، اور جب سرکار تاج الشریعہ پہنچے تو لوگوں نے آ کے بتایا، ان سے یہ کہا کہ یہ حضور تاج الشریعہ آپ کے جو مرید ہیں انہوں نے اب کی سال رمضان میں تراویح پڑھانے کے لیے ایک مذہب وہابی کو اپنے یہاں مصلے پر کھڑا کیا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، انہوں نے آ کے سلام کیا، فرمایا جب تک تم توبہ نہیں کرو گے میں تمہارے سلام کا جواب نہیں دوں گا۔ تم نے اپنے یہاں مصلے امامت پر ایک نبی کے غدار کو کھڑا کیا ہے۔ انہوں نے کہا حضور مجھے پتا نہیں، بہت سے لوگ یہاں کام کرنے والے ہیں اور وہ کام کرنے والے کسی کو لے آئے، میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ میں کسی بد مذہب کو مصلے پر کھڑا نہیں ہونے دوں گا۔ سرکار تاج الشریعہ کے سامنے جب انہوں نے توبہ کر لیا تو سرکار تاج الشریعہ نے وہابیوں کے عقیدے انہیں بتائے، انہیں سنجیدگی سے سمجھایا اور سمجھانے کے بعد سرکار تاج الشریعہ نے ان سے توبہ لیا، فرمایا آئندہ کسی بد مذہب کو اپنے یہاں امام نہ بنانا۔ انہوں نے وعدہ کر لیا اور پھر اس کے بعد عرض کیا حضور آپ جب جب دبئی میں آتے ہیں میرے یہاں دعوت قبول کرتے ہیں، اس مرتبہ بھی آپ میرے یہاں دعوت قبول کر لیجئے۔ سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا سن لو میں اس مرتبہ تمہارے گھر نہیں جاؤں گا، آئندہ اگر آنا ہوا اور مجھے یہ پتا چلا کہ رمضان شریف میں تم نے کسی وہابی کو اپنے مصلے پر کھڑا نہیں کیا ہے تب میں تمہاری دعوت قبول کروں گا اور تمہارے یہاں جاؤں گا۔ یہی تو سرکار مفتی اعظم کہتے ہیں کہ شہزادے ان کے جانشین سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں نبی سے جو ہوتے گانا اسے دل سے جدا کر دو، نبی سے جو ہوتے گانا اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر
مالو جان ان پر فدا کر دو۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا ایمان اتنا کمزور تھوڑی ہے کہ کسی کے ساتھ پانی پی لیں گے، کسی کے ساتھ کھانا کھا لیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ حضرت امام محمد بن سیرین حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہے، حضرت امام بخاری کے دادا استاد ہے۔ ان کی بارگاہ میں دو لوگ آئے، انہوں نے کہا حضور قرآن مقدس کی کچھ آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں سنتا۔ کہا کچھ حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں سنتا۔ اور پھر تیور بدلا، فرمایا تو تم یہاں سے چلے جاؤ یا میں اٹھ کے جاتا ہوں۔ وہ غائب و حاضر ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ لوگوں نے کہا حضور یہ قرآن ہی تو سنانا چاہتا تھا، حدیث ہی تو سنانا چاہتا تھا، آخر سن لینے میں حرج کیا تھا؟ تو جواب سنو، حضرت محمد بن سیرین نے فرمایا یہ میرے رب کا کلام سنائے گا، میرے آقا کی حدیثیں سنائے گا، اور اس کی میرے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اور کسی گستاخ رسول کی محبت اگر میرے دل میں پیدا ہو گئی تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اور یہی اتنا نہیں، یہ بھی فرمایا ہو سکتا ہے وہ اپنی طرف سے اس میں کچھ تعبیر ملا دے اور اس کی تعبیر سے میرا ذہن بگڑ جائے تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ حضرت امام محمد بن سیرین امام بخاری کے دادا استاد حضرت انس بن مالک کے شاگرد جب اتنا زیادہ احتیاط کرتے ہیں تو علماء کو بھی احتیاط کرنا چاہیے، آپ کو بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ ایک دو بات اور سن لیجیے، حضرت سیدنا ابو سفیان جب ایمان نہیں لائے تھے تو حالت کفر میں ابو سفیان مکے سے چل کے مدینہ آئے۔ حضرت صدیق اکبر سے کہا لے چلو اپنے نبی سے ملوا دو۔ فرمایا جب تک ایمان نہیں لاؤ گے میں نہیں لے جاؤں گا۔ حضرت عمر سے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، کہا کوئی نہ لے جائے، میری بیٹی ام حبیبہ رسول اللہ کی بیوی ہے اور بیٹی اپنے باپ کو اپنے شوہر سے ملا ہی دے گی۔ بڑے ارمانوں کے ساتھ گھر پہنچے، حضرت ام حبیبہ نے دیکھا آپ اگر بیٹی والے ہو تو کبھی بیٹی کے گھر جا کے دیکھو بیٹی کا حال کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے وہ اپنے پلکوں کا فرش آپ کے قدموں کے نیچے بچھانا چاہتی ہے، مگر تمہاری ماں ہماری ماں ساری امت کی ماں حضرت ام حبیبہ نے دیکھا مکے سے چل کے باپ آ رہا ہے، نہ سلام کیا نہ گفتگو کی، چہرہ پھیر لیا۔ ابو سفیان کو تعجب ہوا، ایسا لگتا ہے شاید ام حبیبہ نے مجھ کو پہچانا نہیں ہے۔ قریب پہنچے، بستر پہ بیٹھنا چاہا تو ام حبیبہ نے تمہاری ہماری ماں نے جلدی جلدی بستر پر رکھ دیا۔ اب تو ابو سفیان سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے کہا اے بیٹی کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ تم نے یہ بستر کیوں سمیٹ دیا ہے؟ تو جذبہ عشق نے اگرائی لی، محبت رسول نے تیور بدلا، ایمان میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا اے ابو سفیان تو ناپاک باپ ہے اور یہ نبی کا پاک بستر ہے، نبی کے پاک بستر پر ناپاک باپ بیٹھے، یہ میرے غیرت ایمان کو گوارا نہیں ہے۔ نبی سے جو دے گا نا اسے دل سے جدا کر دو، نبی سے جو دے گا نا اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دو۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضور تاج الشریعہ کے فیض و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ قادری حاصل کے لیے ایک عید کے واسطے حضرت بابرکت صاحب الفضیلہ علامہ گلناز صاحب نے آپ سے کہا تو صرف ایک عید یہاں ایک صاحب نے حاصل کیا، حضرت نے بات ادھوری چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا یہ عید جس کمرے میں لگ جائے گی اس کمرے میں جب تک لوگ پڑھیں گے عید لگانے والے کو ثواب ملے گا، مگر اگر حضرت مجھے اجازت دے تو میں عرض کروں گا خالی عید لگانے والے ہی نہیں، اس کمرے میں جتنے لوگ پڑھیں گے وہ پڑھنے کے بعد پڑھائیں گے، پھر ان کے پڑھائے ہوئے پڑھائیں گے، پھر ان کے پڑھائے ہوئے پڑھائیں گے، پھر ان کے پڑھائے ہوئے پڑھائیں گے، اس طرح ہم اور آپ قبروں میں ہو گئے، مگر قرآن خوانی کا یہ ثواب، یہ قرآن خوانی کا آج ہمیں اور آپ کو قبر میں ملتا رہے گا۔ اے تاج الشریعہ
शरिया के उनसे सरापा कुदस में आने वालों, कोई ऐसा है जो कादरी हॉस्टल में गौसे पाक के नाम पर 11,000 रुपए देकर एक ईंट खरीद ले? 11,000 देने वाला एक नबी का दीवाना उठ के खड़ा हो जाए, ऐलान कर दे हम 11,000 रुपए देकर शहर साहेब बगदाद गौसे समदानी खुद रब्बानी बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शहर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से एक ईंट यहाँ लगाना चाहते हैं। याद रखो हम आप खबरों में होंगे, मगर सवाब का ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। जी लिखिए, कागज पे लिखिए। कौन सा कुछ इत्तला लेके आए जी? माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने सरकार ताजुल शरिया। क्या नाम है? 3 ईंट इन्होंने खरीद ली, एक अपने माँ के नाम, एक अपने बाप के नाम, एक अपने नाम। है कोई और नबी का दीवाना जो खड़ा हो जाए? वो देखिए हमारे कुदरत खड़े हुए, कितनी ईंट है? अरे 3 कर दीजिए, ताकत अल्लाह की कसम। ठीक है, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला। क्या नाम है आपका? मैं 2 साल से बीमार हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। अगर कुछ लोग यहाँ लाके देना चाहते हैं तो दे दे। जामिअतुर रज़ा के अजीम उस्ताद हज़रत अल्लामा गुलजार साहब किबला अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, ये कह रहे कि यहाँ मजमा मुंतशिर हो जाएगा। बहर अगर देना चाहें तो आप लाके यहाँ दे सकते हैं, लिखा सकते हैं, और सामने स्टॉल लगा है वहाँ जाके आप दे दीजिए। खुदा की कसम, सरकार मुफ्ती आजम सरकार ताजुल शरिया के मुरीदों में ऐसे लोग हैं जो कादरी हॉस्टल अकेले बनवा दें। चलिए, किसका? नदीम भाई किसका? किसका? नदीम भाई। अच्छा, ये 11,000 रुपए एक साहब ऑनलाइन दे रहे हैं, माशाअल्लाह जी। क्या नाम है? मुदस्सिर साहब, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जल्दी कीजिए, ये कि बुजुर्ग हमारे तशरीफ लाए। 3 ईंटें इन्होंने लिखा, जल्दी कीजिए। और कोई है नबी का दीवाना? आ जाए कादरी हासिल के लिए। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरतमा के वास्ते। ये देखिए एक साहब खड़े, पैसा ले लीजिए और 5 मिनट का वक्त दे दीजिए। 5 मिनट का वक्त दीजिए। बड़े अजीब उलमा तशरीफ लाने वाले हैं जी। कितना? 7 ईंट सरकार ताजुल शरिया के नाम। सुभान, 7 ईंट सरकार ताजुल शरिया के नाम। एक साहब ने अकेले लिखवा और 11 ईंट लिखाने वाला कोई नहीं है। ये सोहेल भाई के आगे लड़के जो नर्सरी पढ़ रहे थे वो कहाँ चले गए? हमने सुना के चले गए जी। अच्छा, नदीम भाई उसूल लेंगे, नदीम भाई उनसे उसूल लेंगे। कोई इतने बड़े मजमे में एक ऐसा दीवाना ताजुल शरिया का जो 11 ईंट है सरकार को उसे पाक के नाम कादरी हॉस्टल के लिए जी। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? राशिद रजा मरकजी शायर। अच्छा, माशाअल्लाह, शायर सुन्नत राशिद रजा मरकजी पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाए हैं माशाअल्लाह। एक ही प्रोग्राम में सब कमा लेंगे। 11 ईंटें इन्होंने लिखाई सरकार ताजुल शरिया के नाम पर। नारे तकबीर, नारे रिसाला। अच्छा भैया, राशिद रजा मरकजी के कंधे से कंधा मिलाने वाला कोई और भी नौजवान है इतने बड़े मजमे में? ना नौजवान हो, बूढ़ा ही आ जा। है कोई? है कोई? सैयद कैफी साहब, माशाअल्लाह। ये लीजिए, सैयद कैफी साहब ने 12 ईंट है। कितनी? अरे नारा लगाइए जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलक है उसे ताजुल शरिया। 12 ईंट है। 12वीं
फायदा मिलाने वाला। आ जाओ, 5 मिनट का वक्त दे दीजिए, 5 मिनट का वक्त दे दीजिए। जी कौन है? क्या? अब्दुल अजीज साहब भीलवाड़ा ख्वाजा साहब के दरबार के। सुभान अल्लाह। 11,000 रुपये, 11,000 रुपये, माशाअल्लाह, 11,000 रुपये। जी नारे तकबीर।